الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام محبت سے درود پاک الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأحسن منك لم ترى قط عيني
خلقت مضررا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الهدى نزول کوئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم نور مجسم جان کائنات منبع کائنات روح کائنات تخلیق وجہ کائنات احمد مصطفیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ نیکس پناہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد آج جمعۃ المبارک کی سعادت مند گھڑیوں کے اندر اور ذی الحجہ کے آخری ایام میں غم کشائی کے لیے جس موضوع کو چنا ہے وہ ہے خلیفہ ثالث، خلیفہ دوم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہے جو خلیفہ دوم ٹھہرے۔ آج کے جمعہ المبارک میں آپ کا انصاف اور عدل خود پر قائم کرنا اور پھر رعایا پر عدل و انصاف کو قائم کرنا، عمر اس شخص کا نام ہے کہ جسے مراد قلب رسول کہا جاتا ہے۔ جو تو ہم کسی شیخ کے پیر کامل کے مرید ہوتے ہیں، مرید وہ ہوتا ہے جو خود چاہتا ہے کہ شیخ کے لڑ لگ جائیں اور شیخ کی بیعت کر دیں۔ مراد وہ ہوتا ہے اور مراد اسے کہتے ہیں کہ پیر کی چاہت ہو کہ یہ میرا مرید بن جائے۔ مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مرید اور مراد میں فرق یہ ہے کہ شیخ کا چاہنا کہ یہ میرا مرید ہو جائے۔ بڑے صحابہ ہوئے، بڑی عظمتوں والے، بڑی شانوں والے، بڑی عظمتوں والے، بڑے بڑے بہترین تقوی کے معیار کے مطابق زندگی بسر کرنے والے سب مرید ٹھہرے، مگر مراد رسول سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نبی رحمت علیہ السلام نے خود دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام یا عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ۔ دعا کیا ہے؟ دعا مراد ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مولا اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما۔ توجہ کیجئے گا، اللہم اعز الاسلام، اے مولا اسلام کو عزت عطا فرما۔ مولا اسلام کی عزت چاہتا ہوں، اگر عمر ایمان میں آئے گا گویا عمر وہ ہے جو اسلام کی عزت بنتا ہے، جو اسلام کی عزت بنتا ہے۔ اور دعا کی مولا یا عمر کو یا ابن ہشام ابو جہل کو۔ اب دعا دونوں کی ہوئی، لیکن پہلے نام عمر کا تھا، پہلے اسلام کا واقعہ، آپ کا اسلام لانا اور کس انداز کے ساتھ اسلام لایا۔ مکے کے لوگوں نے بیٹھ کر یہ بات کی کہ اسلام کا پودا بڑھتا ہوا ایک قد آور درخت بنتا جا رہا ہے، اسلام کی جڑیں مضبوط ہوتی جا رہی ہے، جس میں عمر بھی بیٹھے تھے۔ عمر اسلام لانے سے پہلے بھی بڑے عزت والے تھے، مگر اسلام نے انہیں بہت اور زیادہ عزتیں عطا فرمائی۔ جاہ و جلال کے مالک پہلے بھی تھے، اسلام لانے سے قبل بھی لوگ عمر کے نام سے کانپتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے، میٹنگ جاری ہے۔ مکے والوں نے کہا کون ہے جو معاذ اللہ استغفر اللہ جو نبی رحمت علیہ السلام کو شہید کرے گا؟ سبھی خاموش ہیں،
کہ ان کے ساتھ بڑے بڑے جنگی صحابی بھی ہیں، بڑے جرأت مندانہ طاقت رکھنے والے، ہمت رکھنے والے صحابہ بھی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو ہماری جان خطرے میں پڑ جائے۔ ان سارے کفار میں عمر کھڑے ہوئے، کہا میں جاتا ہوں، میں یہ عمل سر انجام دیتا ہوں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، میں نبی رحمت علیہ السلام کو شہید کروں گا۔ اس غرض سے عمر غصے سے اٹھے، ہاتھ میں تلوار لیے بازار میں جا رہے ہیں۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ عمر کے تیور اچھے نہیں لگتے، اور دار ارقم یعنی اس گھر کے اندر جہاں چھپ کر مسلمان عبادت کر رہے تھے، عمر کا رخ بھی اس گھر کی طرف تھا۔ صحابی نے جب دیکھا کہ عمر کے تیور بدلے ہوئے ہیں تو صحابی نے عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے کہا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں اس گھر کی طرف حضور کے پاس جا رہا ہوں۔ غصے سے چہرے کا رنگ زرد ہونے کی بجائے بلکہ سرخ ہو چکا تھا، اس قدر سرخ تھا کہ سرخیاں آنکھوں میں بھی تھی، چہرے پر بھی تھی۔ اس صحابی نے کہا، اے جانے والے عمر سن، ادھر تو جا رہا ہے، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، اپنے گھر جا، گھر کے معاملے کو دیکھ، تیری بہن بھی اور تیرا بہنوئی بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ابھی پہلے عمر تھے، وہ تلوار لے کر اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں، اپنی بہن کے گھر داخل ہوتے ہیں، اور داخل ہو کر داخل ہونے سے پہلے کچھ لمحے توقف کرتے ہیں، دروازے پر کان لگا کر سنتے ہیں کہ اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ایک صحابی قرآن سکھا رہے گھر کے اندر، عمر کو غصہ آیا۔ بعض اہل سیرت نے لکھا کہ آپ نے غصے کے ساتھ دروازے کو توڑ ڈالا، کھولا بھی نہیں، دستک بھی نہیں دی، بلکہ غصے کے ساتھ توڑ ڈالا۔ اس قدر آپ قوت والے تھے، دروازے کو توڑ کے جب گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں، بہن کو پتہ چلا، وہ صحابی جو قرآن سکھا رہے تھے اسے جلدی سے چھپا دیا۔ آواز سے پتہ چل گیا عمر آگے ہے، بھائی آ چکا ہے۔ عمر نے آگے بڑھ کر کہا، یہ اندر سے کچھ کلام پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، یہ کس کلام کی آواز ہے؟ تم کس کی تلاوت کر رہے تھے؟ تم کس کو پڑھ رہے تھے؟ اور دوسرا کون تھا جو تمہیں سکھا رہا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جو عمر سے آگے بڑھ کر عمر نے زوردار تماچا اپنی بہن کے منہ پہ مارا کہ مجھے خبر ہوئی ہے کہ تم اسلام لے آئے ہو۔ عمر کی بہن کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہنے لگی، اے عمر، جس خطاب کا خون تیری رگوں میں دوڑتا ہے اسی خطاب کا خون میری رگوں میں بھی دوڑتا ہے۔ مجھے خبر ہے تو بڑا چلانے والا ہے، مجھ میں بھی اسی خون کی قوت ہے، اسی کی طاقت ہے، مگر سن، تیرے پاس جب خون ہے اب میری روح کے اندر اسلام داخل ہو چکا ہے۔ اے عمر، جان یہ نہیں ہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اب میری روح کا سودا بازار میں سوار ہو چکا ہے۔ عمر بھی خطاب کے بیٹے تھے، وہ آپ کی بہن بھی خطاب کی بیٹی تھی، دونوں میں جوش و بلبلہ تھا۔ اب دیکھا کہ آج تک بہن نے اس طرح میرے ساتھ کلام نہیں کیا، اس طرح کبھی میرے ساتھ گفتگو نہیں کی، یہ کیسا معاملہ ہے، یہ کیسی طاقت ہے، یہ کیسی ہمت ہے، یہ کیسی جرأت ہے کہ ایک بہن بھائی کے سامنے سینہ سپر ہو کے کھڑی ہے۔ عمر کا غصہ اسی وقت ٹھنڈا ہوا، کہنے لگا، تو پھر بتاؤ کون شخص تھا جو یہاں کلام پڑھ رہا تھا؟ عمر کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، بہن کی گفتگو نے عمر کے دل کو بدل کے رکھ دیا۔ حقیقت میں بہن کی گفتگو نہیں بلکہ دعائے مصطفیٰ تھی۔ حضور نے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ، اللہم اعز الاسلام، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں اسلام کو عمر سے عزت عطا فرما۔ اب کہا مجھے بھی وہ کلام سنا۔ بہن نے اس صحابی کو بلایا جو قرآن ان کو سکھا رہے تھے۔ اس صحابی کو کہا تم بھی تھوڑی سی تلاوت کرو قرآن کی، میرا بھائی سننا چاہتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ جب کلام سنتے ہیں جسم پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دل کی دنیا بدل گئی۔
جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، ہاتھ میں تلوار لیے، جو قتل کرنے کے غرض سے معاذ اللہ شہید کرنے کے غرض سے گھر سے نکلے تھے، وہی تلوار اٹھائے، جسم کانپ رہا ہے، آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے بارگاہ رسالت میں جاتے ہیں۔ آگے صحابی دیکھ رہے ہیں کہ عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم کہیں عمر آپ پر حملہ نہ کر دے، آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں ہم عمر کو واصل جہنم کر دیتے ہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ صحابہ نے بار بار عرض کی، نبی رحمت علیہ السلام تلقین کرتے رہے، یہاں تک کہ عمر جب حضور کے پاس آتے ہیں اور جب حضور کے قریب پہنچتے ہیں تلوار ہاتھ سے گر جاتی ہے، حضور کے قدموں میں گر جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے بھی مشرف با اسلام کیجئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے اسلام سے مشرف کیا اور آپ کو پھر وہ عزتیں ملی اور آپ کو وہ وقار ملا اور آپ نے اس طرح اسلام کو عزت عطا کی۔ وہ مسلمان جو چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، جس دن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لے آئے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں ہم سچے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم دین سچا نہیں ہے، قرآن سچا نہیں ہے، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر ہم سچے ہیں تو ہم چھپ کر کیوں عبادت کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کفار مکہ بہت ظلم کرتے ہیں، ہم پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں، جس کی خبر ہو جاتی ہے کہ اسلام لے آیا ہے اسے مارا جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے پیارے صحابہ، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ بھی میرے ساتھ کعبے کے سائے میں چلے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہلا دن ہے، پہلا خطبہ ہے، یہ عمر ہی تھی اتنے کمال والے، اتنی عزتوں والے، ادھر مشرف با اسلام ہوتے ہیں، پہلے دن ہی کفار کو مخاطب کر کے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ اور آپ کا خطبہ کس قدر ہیبت والا تھا، کس قدر ہمت والا تھا، کس قدر جرأت والا تھا۔ خطبے کا آغاز یہ ہوتا ہے اے مکے والوں سنو، عمر مصطفیٰ کا غلام ہو چکا ہے، عمر حضور کا غلام ہو چکا ہے۔ میں مکے کے اندر اعلان کرتا ہوں تم میں سے بڑے بڑے بہادر ہیں، بڑے بڑے جرأت والے ہیں، تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ تمہارے بچے یتیم ہو جائے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ تمہارے باپ تم سے دور ہو جائے، وہ عمر بن خطاب کی تلوار کے سامنے آ جائے، عمر بن خطاب کی تلوار کے سامنے آ جائے۔ عمر اسلام لا چکا ہے، فاروق اعظم نے ڈنکے کی چوٹ پر مکے کے اندر اعلان کیا۔ وہ صحابہ جو چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، ایک گھر کے اندر جو چھپ کر تبلیغ کیا کرتے تھے، یہ عمر کی وجہ سے اسلام کو عزت ملی کہ کعبے کے سائے میں علن اعلان عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں عمر اعلان کرتا ہوں اور تم میں سے جو شخص چاہتا ہے کہ یتیم ہو جائے اس کے بچے، تم میں سے جو چاہتا ہے کہ تمہاری ازواج بیوہ ہو جائے، وہ عمر کی تلوار کے سامنے آ جائے۔ آج سے دین بھی میرا ہے، مصطفیٰ کی حفاظت بھی میں کروں گا، حضور کی حفاظت بھی میں کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کیا، پھر اس کے بعد مکے والے سہم گئے، ڈر گئے۔ وہ بڑے بڑے جرأت مند لوگ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے ڈرنے لگے، صرف اس وجہ سے کہ عمر اسلام لے آیا ہے۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کس قدر ہمت والے اور جرأت والے ہیں، سب نے ہجرت کی ہے مدینہ کی طرف، سب صحابہ نے ہجرت کی ہے، مگر عمر کو واحد شخص ہے کہ جنہوں نے ہجرت کرتے ہوئے اعلان کیا، کہا عمر ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہے، جس میں ہمت ہے مجھے روک لے، جس کے اندر ہمت ہے وہ مجھے روک لے۔ عمر مدینے کی طرف اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جا رہا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عدل کو قائم کیا، اور عدل و انصاف کی وجہ سے آپ کو فاروق اعظم بھی کہتے ہیں، یعنی بڑا فرق کرنے والے، بڑے بڑے فیصلے کرنے والے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب آپ کا دور آیا خلافت کا، تو آپ نے جو پہلا خطبہ ارشاد فرمایا وہ خطبہ کیا تھا، اس کے الفاظ کیا تھا؟ آپ نے صحابہ کے ہجوم میں یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ
کہ آج سے خلافت کی ذمہ داریاں میرے کندھوں پر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ حضور کے نقش قدم پر چلوں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلوں۔ اور آپ نے اعلان کیا مجھے بتاؤ اگر عمر کہیں بہک گیا تو تم کیا کرو گے؟ اگر عمر کہیں خلافت کے دوران بہک گیا تو تم کیا کرو گے؟ ایک بزرگ صحابی ابو ذر غفاری اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اٹھ کے نیاب سے تلوار کو نکالا اور نکال کر کہا اے عمر جہاں تم بیٹھو گے ہم اس تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے، اس تلوار سے تجھے سیدھا کر دیں گے۔ خلیفۃ المسلمین ہے حضرت عمر فاروق کا جلال مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، کفار کے لیے تھا۔ اب جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جملے سنے تو آپ خوش ہوئے اور آپ نے کہا بس میں سمجھ گیا کہ میں کبھی بیٹھ نہیں سکتا جب تک تم جیسے صحابی میرے ساتھ موجود ہیں، جب تک تم جیسے صحابی میرے ساتھ موجود ہیں۔ آج تو عدالت کے اندر بلایا جائے کسی چودھری کو، وڈیرے کو، تو وہ بڑی بے عزتی محسوس کرتا ہے، مگر آئیے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں کہ آپ کو ایک مرتبہ عدالت کے اندر بلایا گیا، کیس دائر ہو گیا، پیغام پہنچایا گیا کہ عمر کو جا کے بتاؤ کہ عدالت کے اندر جج کا پیغام آیا ہے، خط پہنچ چکا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عدالت کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں اور عدالت کے اندر پرچہ دائر کرنے والے صحابی ابھی تشریف نہ لائے تھے، وہ بھی صحابی تھے۔ جب عمر فاروق داخل ہوئے تو جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جج اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ جو عمر فاروق آئے آپ بیٹھ گئے عدالت کے اندر، اور پھر اس کے بعد وہ صحابی آئے جنہوں نے پرچہ دائر کیا تھا، تو وہ جج بیٹھے رہے تھے، وہ بھی صحابی، جج بیٹھے رہے، وہ صحابی آئے اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ نے کہا میں آپ کو یہاں سے فارغ کرتا اس عہدے سے۔ وجہ کیا ہے کہ جو شخص آنے کے اندر تعظیم میں دونوں کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا وہ فیصلے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ جو مجھ پر جرم لگایا گیا ہے، مجھے مجرم بنایا گیا ہے، جو مجرم کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو اور دوسرے کے لیے بیٹھا رہے تو وہ فیصلہ کیا کرے گا؟ لہذا میں تمہیں فارغ کرتا۔ اس کو عہدے سے فارغ کیا گیا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پر ایک مرتبہ پھر فیصلہ اسی طرح معاملہ ہوا۔ قاضی شورے ایک جج تھے، ان کے پاس فیصلہ گیا اور آپ پر پرچہ دینے والا ایک یہودی تھا۔ پرچہ دینے والا کون تھا؟ یہودی تھا۔ جج بھی مومن ہے اور جس پر کیا گیا وہ خلیفۃ المسلمین ہے۔ معاملہ کیا ہوا کہ یہودی نے گھوڑا بیچنا چاہا۔ جب گھوڑا بیچنے لگے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کی سواری کرنا چاہتا ہوں، اگر تو مجھے پسند آیا تو میں خرید لوں گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سواری پر بیٹھے، جب سواری کرنے لگے تو اچانک سے گھوڑے کا پاؤں پھسلا، اس کی ٹانگ پر زخم آ گیا۔ جب سواری کر کے واپس پلٹے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے گفتگو شروع ہو گئی۔ یہودی نے کہا میں نے آپ کو جو گھوڑا دیا تھا وہ تو صحیح سلامت تھا، اب یہ گھوڑا زخمی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا مگر میں نے یہ بھی تو شرط رکھی تھی کہ اگر پسند آیا تو خریدوں گا، اب میں نہیں خریدتا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہے، اپنا دور خلافت ہے۔ اس شخص نے، اس یہودی نے کہا اے عمر مجھے بتاؤ میں اس کا فیصلہ کہاں سے کرواؤں؟ عمر فاروق جو خود عدالتیں قائم کرنے والے ہیں، جو خود جج صاحبان کا انتخاب کرنے والے ہیں، کہتے ہیں وہ سامنے عدالت ہے وہاں پرچہ دے۔ اس یہودی نے جا کر پرچہ دے دیا۔ اب جیسے ہی پیغام پہنچا قاضی شورے نے لکھ کر بھیجا خط کے اندر اے عمر آنے والا شخص بہت دور کا ہے، فیصلہ کل نہیں ابھی ہوگا، سارے کام چھوڑ کے جلدی سے کٹہرے میں آؤ۔
عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارے کام چھوڑے، فوراً قاضی شورے کے پاس پہنچے، جج سامنے بیٹھا ہوا ہے، معاملے کو سلجھایا گیا، جج کے سامنے بیان کیا گیا۔ قاضی شورے نے کہا اے عمر اب آپ کو گھوڑا خریدنا ہوگا، آپ کو گھوڑا خریدنا ہوگا، میں یہودی کے حق میں فیصلہ دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تمہیں امانت دی تھی اس وقت امانت دیتے ہوئے امانت سلامت تھی، اور جب تم نے واپس کی تو وہ زخمی تھی، لہذا میں اس یہودی کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں، تمہیں یہ گھوڑا خریدنا پڑے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں یہ گھوڑا خریدتا ہوں۔ اور پھر قاضی شورے نے یہ بھی کہا اے عمر تیری وجہ سے اس شخص کو تکلیف ہوئی ہے، اس کے دل پر بوجھ گزرا ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جج کے سامنے موجود ہے، جج فیصلہ سنا رہا ہے، عمر اپنا سر جھکاتے جا رہے ہیں۔ اور اگلا کیا ہے کہ فیصلہ یہ کہ اتنی دیر سے پریشانی ہوئی، اب شام ہونے کو ہے، اس کے سونے کا بھی انتظام کرو، یہ شخص مسافر ہے، اور اس کے کھانے پینے کا بھی انتظام کرو، اور جو تو نے اس کو تکلیف دی ہے اس کے بدلے تھوڑی سی رقم زیادہ بھی دینی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا ٹھیک ہے مجھے یہ فیصلہ منظور ہے۔ عمر فاروق اس یہودی کو ساتھ لے گئے، اس کی خدمت کی، اس کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ صبح ہوئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اب صبح ہو چکی ہے، قیمت میں نے تجھے دے دی ہے، خدمت بھی تیری کر لی ہے، اور اپنی طرف سے تحفے کے طور پر جج کے فیصلے پر میں نے تمہیں کچھ قیمت بھی دے دی ہے، اب میں تم سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ تشریف لے جائیں۔ وہ یہودی جانے لگا، اور جب عمر نے رخ پھیرا تو اس یہودی نے آواز دی اے عمر سن، پہلے تم آیا تھا اور میں نے تجھ پر ایک مقدمہ کیا اور فیصلہ میرے حق میں کیا، وہ جج بھی مومن تھا، تو خلیفۃ المسلمین تھا، اب ایسے نہیں جاؤں گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تو مصطفیٰ کا مجھے غلام نہیں کر لیتا، جب تک مجھے تو مصطفیٰ کا غلام نہیں کر لیتا۔ جو عمر کے فیصلے تھے کہ خود آپ چل کر عدالت میں جایا کرتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کس قدر خیال رکھا کرتے تھے رعایا کا۔ ایک مرتبہ ایک گورنر تھے، میں صرف صحابی کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کہیں بے ادبی کا پہلو نہ آ جائے، ایک گورنر مصر کے اندر صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، بیٹے نے درہ پکڑا اور اس مصری کو مارنے لگا، اور ساتھ یہ کہنے لگا تجھے پتہ نہیں میں گورنر کا بیٹا ہوں، میں گورنر کا بیٹا ہوں، بہت زور زور سے مارا۔ وہ شخص جانتا تھا یہاں انصاف ہو نہ ہو، مدینے میں کچہری لگتی ہے وہاں انصاف ضرور ملے گا۔ وہ شخص اسی طرح سواری پہ سوار ہوا، اس نے مدینے کا رخ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، عرض کرنے لگا خلیفۃ المسلمین میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ اس نے اپنے بدن سے کپڑے کو ہٹایا، جسم پر درے کے زخم تھے، نشان تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگے کہاں سے آئے ہو، یہ معاملہ اور ماجرا کیا ہے، تجھے کس نے اتنی تکلیف کی ہے؟ اب اس بات پر اس نے رو کر کہا کہ مصر کے اندر ایک گورنر ہے، ان کے بیٹے نے مجھے مارا ہے، اور یہ الفاظ کہتا تھا کہ میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو نے میرے ساتھ یہ زبردستی اور لڑائی جھگڑا کیا ہے، اس لیے مجھے ترنے مارے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ روئے اور فوراً خط لکھا گورنر کو بھی اور گورنر کے بیٹے کو بھی عمر کی عدالت کے اندر پیش کیا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا ایسا ہوا؟ بیٹے نے کہا ہاں، گورنر نے بھی کہا ہاں میرے بیٹے سے یہ غلطی ہوئی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا اب برابری ہوگی، اب عدل ہوگا۔ درہ اٹھایا، اس مصری کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ اس کے جسم پر درے مار اور اسے بتا اگر تم گورنر کا بیٹا ہے میں بھی محمد رسول کا غلام ہوں، میں بھی حضور کا غلام ہوں، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے۔ وہ شخص مارتا رہا
اور گورنر کے بیٹے کے ساتھ بھی عدل کیا گیا اور اس شخص کو انصاف دلایا گیا جو مصر سے چل کر مدینے کی کچہری میں آیا تھا۔ اس وقت لوگ جانتے تھے اپنے تو اپنے غیر بھی اپنے مقدمے عمر کی کچہری میں لے کر آیا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس قدر انصاف والے تھے۔ اس سے بڑا انصاف کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کبھی بھی اپنا احتساب نہیں کیا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے پاس پیسے کتنے ہیں تو اس کے گریبان کو پکڑ لوں گا۔ تو ہوتا کون ہے مجھ سے پوچھنے والا؟ میری جائیداد، میرے پیسے، میرا بینک بیلنس، میری گاڑی، میرا بنگلہ۔ مگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسی خلافت قائم کی کہ ایک مرتبہ مال غنیمت آیا، ہر شخص کو ایک چادر ملی۔ عمر فاروق رضی اللہ جمعے کا خطبہ دینے لگے تو آپ کے جسم پر 2 چادریں تھیں، کیونکہ آپ قداور تھے، آپ کے جسم پر 2 چادریں پوری آتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے عمر یہ کیا ہے؟ ہم سب کو ایک چادر اور تم نے 2 چادر، تم نے 2 چادریں لی ہوئی ہے، یہ کیسا انصاف ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تجھے پتہ نہیں میں منبر پر بیٹھا، تجھے پتہ نہیں میں خطیب ہوں، تجھے پتہ نہیں میں خلیفۃ المسلمین ہوں، تجھے خبر نہیں مجھے مصطفیٰ نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے، بلکہ فوراً فرمایا اس کا جواب میں نہیں میرا بیٹا دے گا۔ بیٹا وہی موجود تھا، اٹھ کے کھڑا ہوا، اس نے کہا ابا جان کے جسم پر ایک چادر مکمل نہیں آتی تھی، آپ کو بھی ایک چادر ملی تھی، ایک چادر مجھے ملی تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دے دی ہے۔ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ ہے جن کے جسم پر پہننے کے لیے ایک سوٹ ہوتا تھا، صرف ایک کپڑا جو جسم کو ڈھانپا کرتے تھے۔ اور بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا کہ آپ نماز فرض قضا کر لیتے، جماعت قضا کر لیتے، وجہ کیا ہوتی کہ عمر کے کپڑے ابھی سوکھے نہیں ہیں، دھو کے ڈالے ہوئے ہیں، خشک ہوں گے تو خلیفۃ المسلمین کپڑے پہن کر پھرا کر نماز پڑھیں گے۔ آج ہمارے پاس دولت کی ریت پیل ہے، مگر آج ہم پھر بھی ناشکرے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عید پڑھنے کے لیے نکلنے لگے تو آپ کا جوتا ٹوٹ گیا، ننگے پاؤں بازار میں نکلے۔ لوگوں نے کہا ہے عمر عید پڑھنے کے لیے جا رہے ہو اور پاؤں میں جوتا نہیں ہے۔ عمر فاروق نے کہا میرے جوتے کو اتنی سلائیاں لگ چکی ہے، اتنی بار میں نے اسے سیا ہے کہ اب اسے سینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے عمر ننگے پاؤں عید پڑھنے کے لیے جا رہا ہے۔ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس قدر عدل قائم کیا، اور آپ بیت المال سے زیادہ رقم نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ کم سے کم وظیفہ اپنا مقرر کیا ہوا تھا۔ اور ایک وقت آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس ایک شخص آیا، ابو لولو نام شخص کا تھا۔ اس نے ایک بات عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا مالک تمہارے ساتھ ٹھیک کرتا ہے، وہ جو تمہیں رقم دے رہا ہے، جو تمہیں تنخواہ دے رہا ہے، وہ تمہارے حساب سے ٹھیک ہے جو کام کر رہے ہو، لہٰذا میں تمہارے مالک کو نہیں بلاؤں گا۔ وہ ابو لولو شخص جو تھا وہ صبح مسجد میں آ کے چھپ گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں آئے۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کام اور میرا کام اور میری ڈیوٹی میری نماز کو ترک کر دیتی ہے، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، وجہ یہ ہے میں مجبور ہوں، میں نے رزق کمانا ہے۔ مجھے بتاؤ عمر کون ہے جو 22 لاکھ مربع میل پر حکومت بھی کرتا ہے اور مسجد میں امامت بھی خود کرواتا ہے؟ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ۔ صبح فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد کے اندر آئے، اور بعض اہل سید نے لکھا کہ آذان کے بعد اس نے حملہ کیا، اور بعض نے لکھا کہ آپ نماز پڑھانے لگے، اور جب آپ نے نماز کی نیت فرمائی تو وہ بے شرم شخص آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی نے آپ پر حملہ کیا اور پیر در پہ اس نے 6 بار کیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی زخموں کی تاب لگاتے ہوئے گر گئے
اور پیچھے صحابی جو پہلی صف کے اندر تھے انہیں خبر ہو گئی کہ عمر فاروق پر حملہ ہوا. ایک صحابی آگے بڑھے, انہوں نے نماز کو مکمل کیا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ پڑھے ہیں, اور کچھ لوگ آگے بڑھے اور انہوں نے اس شخص کو پکڑنا چاہا مگر اس نے پے در پے وار کیے جاتا رہا اور بہت سے صحابہ پر اس شخص نے حملہ کیا, اور یہاں تک کہ زخموں کی داغ ڈالاتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 صحابی اسی وقت انتقال کر گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اٹھایا گیا, نماز مکمل کر کے آپ کو گھر لایا گیا. پوچھا کس شخص نے مجھ پر حملہ کیا ہے, تو لوگوں نے بتایا ابو لؤلؤ نے آپ پر وار کیے ہیں. تو آپ نے کہا شکر الحمدللہ, مجھے شہید کرنے والا کوئی مومن نہیں ہے, تو کلمہ کو نہیں ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب گھر بٹھایا ہوا تھا, پھر دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا. جب آپ نے نوش کیا تو آپ کے پیٹ کے اندرونی حصے سے وہ آنتڑیوں سے باہر آنے لگا. سب جان گئے عمر کے آخری لمحات ہیں. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کچھ دن بیمار رہے, اور پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کچھ نصیحتیں فرمائی, کچھ باتیں ہوئی. وہ باتیں کیا باتیں تھیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پتہ لینے کے لیے آئے, عمر فاروق رو رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے اے عمر, اتنے بہادر ہو کر, اتنے جرأت مند ہو کر اور اتنے قد و قامت والے ہو کر بھی رو رہے ہو, کیا تمہیں موت سے ڈر لگتا ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں موت سے نہیں ڈر رہا, میں تو بس اس بات سے ڈر رہا ہوں جو موت کے بعد ہونے والا ہے. خدا کرے کہیں ایسا ہو میری نیکیاں اور برائیاں دونوں سے برابر ہو جائے, کہیں عمر کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دیا جائے. وہ عمر اس قدر آخرت کا فکر کر رہا ہے جسے نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عمر رات میں نے خواب میں جنت کے اندر ایک محل دیکھا ہے. میں نے فرشتوں سے پوچھا تھا یہ کس کا محل ہے, تو فرشتوں نے بتایا یہ عمر کا محل ہے, یہ عمر کا محل ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس قدر عبادت گزار, اس قدر متقی, مگر پھر بھی عبادت کی فکر ہے, نیکیوں کی فکر ہے کہ کہیں قیامت کے دن عمر کا حساب نہ ہو جائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو عبداللہ بن عمر کو بھیجا کہ جاؤ اما عائشہ کے پاس اور اسے جا کر کہو ان سے کہ غلام عرض کرتا ہے کہ اگر غلام کو اپنے یاروں کے ساتھ سونے کی اجازت مل جائے. اب پیغام لے کر عبداللہ بن عمر پہنچے. ابا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے اس وجہ سے کہ عمر پر حملہ ہو گیا ہے اور عمر کے آخری ایام ہے, پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب بھیجا اے عبداللہ بن عمر, عمر کو جا کے کہہ دینا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی, یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. اب عمر کا پیغام آیا ہے, میں اجازت دیتا ہوں, میں یہ جگہ عمر کو پیش کرتی ہوں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ خوش ہوئے اس بات سے کہ مجھے حجرہ رسول میں نبی رحمت علیہ السلام کے قدموں میں دفن ہونے کی اجازت مل گئی. اور اس کے بعد پھر یہ بھی فرمایا اے عبداللہ بن عمر جب جنازہ ہو جائے تو پھر اس کے بعد پھر ایک مرتبہ دروازے پر جا کر چوکھٹ پہ جا کے میری چارپائی کو رکھ دینا. ہو سکتا ہے میری حیاتی کی وجہ سے میرا حیا کرتے ہوئے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دی ہو, ایک بار پھر اجازت لے لینا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہی ہے کہ عمر انتقال کرنے والا ہے. وہ عمر جو عدل و انصاف کا پیکر تھا, وہ عمر جو دوسروں پر بھی عدل کرتا ہے, وہ عمر جو خود پر بھی عدل کو قائم کرتا ہے. وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وصال قریب ہے. اور پھر اس کے بعد یوں ہوا کہ آپ کا وصال ہو گیا, پھر جنازہ پڑھا گیا, آپ کی چارپائی کو در یار پہ رکھا گیا, یار کی چوکٹ پہ رکھ کر پھر اجازت طلب کی گئی. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کر کہنے لگی میں نے پہلے بھی اجازت دی تھی, اب بھی عمر کے لیے اجازت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے سے باہر نکلتی ہے اور آپ کو دفنایا جاتا ہے. حضرت ابن عباس جب دفن کیا جا رہا تھا آپ کے قدموں میں کھڑے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر کہا ابن عباس میں پہلے ہی جانتا تھا, میں پہلے ہی سوچتا تھا یہ جیسی جگہ ہے جو عمر کے ہی قابل ہے, یہ جیسی جگہ ہے جو عمر کے ہی قابل ہے, اس لیے
لیے کہ میں نے جب بھی سنا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جب بھی میں نے کسی کی زبان سے سنا یہ الفاظ سے، حضور نکلے ابو بکر و عمر صاحب تھے، حضور داخل ہوئے ابو بکر و عمر صاحب تھے، حضور بیٹھے تھے ابو بکر و عمر صاحب تھے، حضور مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ابو بکر و عمر صاحب ہے۔ بس میں جان گیا تھا جو زندگی میں ساتھ ہے وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا، وہ قبر میں بھی ساتھ ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فرمانے لگے، یہ حدیث سنا کر اجازت چاہوں گا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ فرمایا علی میں نے نبی رحمت علیہ السلام سے یہ جملے سنے ہیں کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراجا عمر فی اہل الجنہ، میں نے سن چکا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا یہ کلمات تم نے خود سنے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں میرے پیارے بھائی میں نے حضور سے خود سنے ہیں۔ عرض کی اے پیارے علی کیا یہ جملے آپ کسی کاغذ پر لکھ کر مجھے نہیں دے دیتے؟ لکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دے دیے۔ کہا عمر میں نے خود حضور سے سنا ہے کہ عمر جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے، جنت کے چراغوں میں سے ایک چراغ ہے۔ یہ لفظ اور جملے میں نے خود سنے ہیں۔ آپ نے تحریر لکھوائی اور اپنے بیٹے کو نصیحت کی، کہنے لگے اے میرے بیٹے عمر کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے عمر کی بخشش ہو جائے، مگر یہ رکا میرے کفن کے اندر میرے ساتھ دفن کر دے گا، ہو سکتا ہے اس رکے کی وجہ سے عمر کی بخشش ہو جائے۔ عمر آخرت کی اتنی فکر کر رہا ہے، وہ خلیفہ، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے رہنے والا، جو مرید نہیں مراد رسول ہے، جو داماد رسول ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیض پانے والا، اس قدر آخرت کے بارے میں فکر مند ہے، مگر آج ہم لوگ کس قدر دین سے دور ہے، ہم کس قدر آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، ہم دنیا کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عدل قائم کیا۔ اسی کے ساتھ بات کو ختم کر رہا ہوں، اگر میں چاہتا ہوں کہ اس دنیا کے اندر، اس ملک کے اندر انصاف قائم ہو تو اپنے گھر سے آغاز کرنا ہوگا، اپنے آپ سے آغاز کرنا ہوگا، اپنے آپ سے عدل کو قائم کرنا شروع ہوگا، وگرنہ یہ معاملہ بڑا مشکل ہے کہ ہم کہہ دیتے ہیں یہاں عدالتیں انصاف نہیں دیتی۔ کبھی سوچا ہے میں نے اپنے بھائی کے ساتھ انصاف کیا، میں نے اپنے بہن کے ساتھ انصاف کیا، رشتے داروں کے ساتھ انصاف کیا، بیٹوں کے ساتھ انصاف کیا؟ اگر ہم گھر کے اندر انصاف نہیں کر سکتے تو ملک کی عدالتوں سے ہم کیوں انصاف تلاش کر رہے ہیں؟ انصاف ناممکن ہے تب تک جب تک ہم اپنی زندگی کے اندر انصاف کو پیدا نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔